ہم جیپ سے نکل آئے۔ دھند و تیز طوفان اب ہوا کی صورت میں باقی رہ گیا تھا۔ ریت بھی بہت کم اڑ رہی تھی۔ عمارت کے اندر سے ایک رائفل بردار دیہاتی برآمد ہوا۔ لیڈر ڈھاٹا پوش نے اس سے چند باتیں کی، پھر وہ لوگ ہمیں لے کر اندر آ گئے۔ یہ بلند و بالا چھتوں، موٹی دیواروں اور دیو ہیکل دروازوں والا ایک قدیم ریسٹ ہاؤس تھا۔ یقیناً کسی انگریز گورنر نے سیر و شکار کی سہولتوں کے لیے تعمیر کرایا ہوگا۔ ریسٹ ہاؤس میں قدیم عمارتوں کی مخصوص بو رچی بسی تھی، لیکن اپنی تمام تر قدامت کے باوجود وہ صاف ستھرا اور مزین نظر آتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اکثر یہاں شکاری حضرات کی آمد و رفت رہتی ہے۔ ہمیں ایک کشادہ کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرے میں شطرنج کے خانوں جیسی سیاہ و سفید ٹائلوں کا فرش تھا۔ کمرہ اچھی قسم کے بھاری بھرکم فرنیچر سے آراستہ تھا۔ یہاں پہنچ کر لیڈر ڈھاٹا پوش نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا۔ وہ ایک 25-26 سالہ نوجوان تھا۔ شکل و صورت سے تعلیم یافتہ نظر آتا تھا۔ اس کے نچلے ہونٹ پر ایک خوبصورت تل تھا۔ اس نے کہا، میرا نام عتیق خان ہے۔ یہاں آپ کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا میرے ذمے ہے۔ یہاں آپ کے بیڈ کے ساتھ گھنٹی موجود ہے۔ میں ساتھ والے کمرے میں موجود رہوں گا۔ آپ جب چاہیں مجھے بلا سکتے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بس یہ سمجھ لو کہ میں نے تمہیں بلا لیا ہے۔ جی فرمائیے۔ اگر تم یہ کہو کہ ہم تھکے ہوئے ہیں اس لیے فی الحال آرام کریں تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ہمیں یہاں کیوں لایا گیا ہے اور لانے والا کون ہے، ہماری بے چینی برقرار رہے گی، اور بندہ بے چین ہو تو پھولوں کے بستر پر بھی نیند نہیں آتی۔ وہ بولا، پچھلے چند دنوں میں ہم نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ دلچسپ باتیں بھی کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہاں آپ کو باتیں کرنے کا خوب موقع ملے گا، لیکن فی الحال مجھے 1-2 ضروری کام نمٹانے ہیں، اس لیے میں آپ سے معذرت چاہوں گا۔ باقی رہا اصل میزبان سے ملاقات کا سوال، تو آپ فکر مند نہ ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں صبح ہونے والی ہے۔ مجھے امید ہے کہ 10-11 بجے تک آپ ان سے مل سکیں گے۔ اگر آپ کچھ دیر لیٹنا چاہتے ہیں تو لیٹ جائیں، ورنہ غسل کا انتظام موجود ہے، غسل کر لیں، میں آپ کے لیے چائے وغیرہ بھجواتا ہوں۔ عتیق خان کی دوسری تجویز مجھے پسند آئی۔ عجب کسل مندی سی محسوس ہو رہی تھی۔ غسل اور ایک کپ گرما گرم چائے کا تصور فرحت بخش تھا۔ ٹھیک ہے، تم آدھے گھنٹے تک ہم دونوں کے لیے چائے بھجوا دو۔ اس نے اطاعت مندی سے سر جھکایا اور باہر جانے کے لیے مڑا۔ ٹھہرو، غزالہ نے آواز دی۔ وہ رک گیا اور سوالیہ نظروں سے غزالہ کی طرف دیکھنے لگا۔ استری ہوگی تمہارے پاس؟ جی ہاں، آپ حکم دیجئے۔ نہیں، بس استری بھجوا دو۔ وہ بہت اچھا کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ استری کیا کرنی ہے؟ میں نے غزالہ سے پوچھا۔ آپ کے پاس دوسرا لباس ہے؟ نہیں، تو پھر یہ شکن شکن لباس اچھا لگے گا کیا؟ وہ میرے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ ٹھیک کہہ رہی تھی وہ، کپڑے گو صاف ستھرے تھے، لیکن رات سو جانے کی وجہ سے چرمر ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد رائفل بردار دیہاتی الیکٹرک آئرن لے کر پہنچ گیا۔ غزالہ بولی، آپ شاور لیں، میں اتنی دیر میں کپڑے پریس کر دیتی ہوں۔ غسل کر کے اور استری شدہ کپڑے پہن کر میں باہر نکلا تو میری پیشاوری چپل بڑے سلیقے سے باتھ روم کے دروازے پر رکھی تھی۔ اسے کسی کپڑے یا برش سے خوب چمکا دیا گیا تھا۔ طوفان اب گزر چکا تھا۔ کمرے کی کھڑکیاں کھلی تھیں اور باد صبا کے جھونکے پرندوں کی چہچہاٹ لے کر اندر آ رہے تھے۔ ایک کرسی کے بالکل پاس ایک خوبصورت میز پر چائے کے برتن رکھے تھے اور غزالہ کرسی پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے واش بیسن سے منہ ہاتھ دھو کر بال سنوار لیے تھے اور اب صبح 9 کی طرح ہی اجلی اور تازہ دم نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پاکیزگی کی چمک تھی۔ یہ وہ چمک تھی جس کا خوبصورت خد و خال سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ چمک انسان کے چہرے پر راست بازی اور نیکی کے صلے میں نمودار ہوتی ہے۔ جب انسان کا ضمیر گناہ پرور راتوں کو شکست دیتا ہے، جب بند کمروں میں بھی نفسانی خواہشات کو قریب نہیں پھٹکنے دیا جاتا، تو یہ دل نواز روشنی چپکے سے چہروں پر طلوع ہو جاتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ اگر خدا نہ خواستہ گزرنے والی رات ایسی نہ گزری ہوتی جیسا کہ گزری ہے، تو غزالہ کے چہرے پر یہ دل نواز روشنی نظر آتی، اس کی آنکھوں میں دوشیزگی کا باغ پن اور میری نگاہ میں اعتماد کی طاقت ہوتی؟ ہرگز نہیں۔ مشرق کی جانب کھلنے والی کھڑکی کے سامنے بیٹھ کر طلوع سحر کا منظر دیکھنا اور چائے پینا ایک خوشگوار تجربہ تھا۔ میری سوچ کے بند سوتے کھل گئے اور ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ آخر یہ کون لوگ تھے جو اتنی دیدہ دلیری سے ہمیں مہاراج جیسے بااثر شخص کی زد سے نکال کر لائے تھے؟
ٹیرس سے روانہ ہوتے وقت میں نے سرخ ٹوپی والے ایک پہرے دار کو باغیچے میں بے حرکت پڑے دیکھا تھا۔ معلوم نہیں وہ زندہ تھا یا مر چکا تھا۔ ممکن تھا کچھ اور پہرے داروں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا گیا ہو۔ یقیناً یہ کسی بااعتماد اور بلند حوصلہ شخص کا کام تھا۔ ٹیرس سے نکلنے کے بعد ہم نے جیپ پر تقریباً 20 کلومیٹر کا سفر طے کیا تھا۔ میرے خیال میں تو ہم ابھی تک تاندل اسٹیٹ میں ہی تھے۔ اسٹیٹ میں ہی رہ کر ہز ہائنس کے منہ سے سونے کا نوالا چھین لینا بڑے دل گردے کا کام تھا۔ ان فضاؤں میں حسن تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک طرح کی بربریت بھی رچی بسی تھی۔ پھول نظر آتے تھے، لیکن ہر پھول کے ساتھ کانٹوں کا التزام تھا۔ ٹیرس میں میں نے ایک مہکا ہوا باغیچہ دیکھا تھا، مگر اس باغیچے کے بیچوں بیچ ایک کٹی پھٹی عورت کی لاش جھول رہی تھی۔ اب اس پرسکون کھڑکی کا حسن ہمیں متاثر کر رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دلخراش پینٹنگ بھی نگاہ کو گھائل کر رہی تھی۔ یہ پینٹنگ، جو یقیناً کئی لوگوں کے لیے قابل دید ہوگی، سامنے کی دیوار پر لگی تھی۔ کتوں کے ذریعے نیل گائے کا شکار کا منظر تھا۔ 2 گھڑ سوار اور 8-10 گرے ہاؤنڈ کتے نظر آ رہے تھے۔ یہ کتے خوبصورت نیل گائے سے جوکوں کی طرح چمٹے ہوئے تھے۔ کسی نے ٹانگ دبوچ رکھی تھی، کسی نے گردن میں دانت پیوست کر رکھے تھے، کوئی پشت پر سوار تھا۔ نیل گائے کی آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی تھی، جیسے اسے اپنا دردناک انجام صاف نظر آ رہا ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ غزالہ اس تصویر سے نگاہ بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر کسی وقت بے دہانی میں نگاہ پڑ جاتی تھی تو ایک کرب سس کے چہرے پر لہرا جاتا تھا۔ یہ نازک اندام، نرم دل، نفیس ڈاکٹر ایک سنگلاخ ماحول میں آن پھنسی تھی، شاید اسی خوبصورت نیل گائے کی طرح جو بھٹک کر گرے ہاؤنڈز کے جبڑوں میں آ گئی تھی۔ میرا دل اندر سے کانپ گیا۔ ایسا بھیانک خیال کیوں آیا تھا میرے ذہن میں؟ ایسا خیال نہیں آنا چاہیے تھا۔ خدا نہ کرے کہ غزالہ کا انجام اس نیل گائے جیسا ہو۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم اس ریسٹ ہاؤس میں آزاد ہیں یا قید، تاہم وہ پسٹل ابھی تک میرے پاس تھا جو ٹیرس سے روانگی کے وقت عتیق خان نے مجھے دیا تھا۔ اس میں پوری 6 گولیاں موجود تھیں۔ 8 بجے کے قریب ہمیں پرتکلف ناشتہ دیا گیا۔ ناشتہ دیکھ کر محسوس ہوا کہ ہم مغربی راجستھان کے اس دور افتادہ ریسٹ ہاؤس میں نہیں، لاہور یا کراچی کے کسی اچھے ہوٹل میں بیٹھے ہیں۔ انڈے، جیم، ڈبل روٹی، تیتر کے گوشت کا اچار، مکھن، دودھ، بہت کچھ موجود تھا۔ ناشتے کے بعد گرما گرم کافی سے تواضع کی گئی۔ اس کے بعد ہم نے گھوم پھر کر ریسٹ ہاؤس دیکھا۔ یہاں کم و بیش 5 ملازم اور 6 گن مین موجود تھے۔ وہ جیپ یہیں کھڑی تھی جس میں ہمیں لایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک شیورلیٹ کار بھی کھڑی تھی۔ خبر نہیں یہ یہاں پہلے سے تھی یا ہمارے بعد کوئی آیا تھا۔ دھوپ کی تمازت کا مقابلہ کرنے کے لیے ریسٹ ہاؤس کے ارد گرد خوب شجرکاری کی گئی تھی، اور صرف شجرکاری ہی نہیں کی گئی تھی، شجر پروری بھی جاری تھی۔ گھوم پھر کر ہم واپس اپنے کمرے میں آ گئے۔ غزالہ تھکی ہوئی تھی۔ ایک آرام کرسی پر بیٹھی بیٹھی وہ سو گئی۔ میں کمرے میں ٹہلنے لگا اور موجودہ صورتحال پر غور کرنے لگا۔ اس وقت 10 بجے تھے جب عتیق خان تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ غزالہ کو سوتا پا کر اس نے دبے لہجے میں کہا، جہانی صاحب چلیے، آپ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ میں نے بہتر سمجھا کہ غزالہ کو جگا دیا جائے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ دروازہ اندر سے بند کر لے۔ وہ میرے اچانک جانے سے پریشان تو ہوئی، لیکن عتیق خان کے سامنے اس نے اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ میں اور عتیق خان ایک طویل راہداری میں آگے پیچھے چلتے ریسٹ ہاؤس کی مشرقی جانب بڑھے۔ میری نظر ریسٹ ہاؤس کے پورچ پر پڑی۔ یہاں اب ایک اور شاندار جیپ کھڑی تھی۔ فاصلہ زیادہ ہونے کے سبب میں یہ نہیں دیکھ سکا کہ یہ کون سی جیپ ہے۔ چند قدم آگے ایک پالش شدہ منقش دروازے کے سامنے 2 گن مین چوکسی سے پہرا دے رہے تھے۔ عتیق خان مجھے ساتھ لے کر اس کمرے میں داخل ہوا۔ یہاں فرش پر مشینی کارپیٹ تھا۔ کارپیٹ پر چلتے ہوئے ہم نسبتاً ایک چھوٹے دروازے کے سامنے رکے۔ عتیق خان نے ایک نہایت مؤدب انداز میں دستک دی۔ یس، کم ان۔ اندر سے ایک بھاری بھرکم آواز آئی۔ عتیق خان مجھے لے کر اندر داخل ہوا۔ یہ وسیع کمرہ شاہانہ انداز میں سجا ہوا تھا۔ کمرے میں خوابناک سی روشنی تھی۔ میری نگاہ سب سے پہلے ایک شاندار صوفے پر بیٹھے شخص پر پڑی۔ اس صوفے پر تنومند جسم والا ایک شخص صرف ایک مختصر نیکر پہنے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بیئر کا گلاس تھا۔ سامنے رنگین ٹیلی ویژن چل رہا تھا اور ایک نیم اریاں خوبرو لڑکی صوفے کے عقب میں کھڑی
اپنے دودیا ہاتھوں سے اس کے کندھوں کی مالش کر رہی تھی۔ میں اس شخص کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا، میں اسے اچھی طرح جانتا تھا، بلکہ اسی کے چنگل سے نکل کر یہاں آیا تھا۔ وہ مہاراج رتن سنگھ تھا۔ اس نے چند لمحے میری حیرت سے لطف اندوز ہونے میں صرف کیے، پھر روبدار آواز میں بولا، بیٹھو جہانی استاد، ہم خود بھی تمہاری حیرت دور کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے اپنے بالمقابل ایک صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کوشش کر کے اپنے تحیر پر قابو پایا اور مستحکم قدموں سے چلتا ہوا صوفے پر جا بیٹھا۔ مہاراج رتن سنگھ نے کوئی مخصوص اشارہ کیا۔ میرے قریب کھڑا عتیق خان الٹے قدموں چلتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے ساتھ ہی خوبرو لڑکی نے مہاراج کے بھدے شانوں پر ایک جہازی سائز تولیہ رکھا اور مؤدب انداز میں مہاراج پر جھک گئی۔ مہاراج نے سرگوشی میں اس سے کوئی بات کی۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا اور الٹے قدموں چلتی باہر نکل گئی۔ اب مہاراج اور میں کمرے میں تنہا تھے۔ ٹی وی پر ایک سفید فام پہلوان اپنے داؤپیش دکھا رہا تھا۔ مہاراج نے ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی آف کیا۔ کمرے میں کچھ دیر بوجھل خاموشی طاری رہی۔ پھر مہاراج اپنے گلاس سے ایک بڑا گھونٹ لے کر بولا، تمہیں یہاں پہنچنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ جی نہیں، بہت آرام سے پہنچا ہوں، میں نے جواب دیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری تکلیف کا پوچھ کر رتن سنگھ نے مجھے طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ اب معلوم نہیں یہ میرا احساس درست تھا یا غلط۔ مہاراج نے کہا، دیکھو جہانی، کسی بھی حوالے سے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنگ اور محبت میں سب کچھ چلتا ہے۔ تم بھی جنگ لڑ رہے تھے، اسی لیے کل رات تمہیں ہماری قید سے رہائی پانے کا موقع ملا تو ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ ہم بھی جنگ لڑ رہے ہیں، اس لیے ہم نے تمہیں اپنی ہی قید سے رہائی دلائی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ ساری زحمت کیوں کی ہے آپ نے؟ ہم جانتے تھے کہ تمہارا اگلا سوال یہی ہوگا۔ اس سوال کا سچا کھرا جواب یہ ہے کہ ہم تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھ رہے جس نظر سے ہمارے کچھ مہمان دیکھ رہے تھے۔ ہماری آشا ہے کہ تم ہمارا اشارہ سمجھ جاؤ گے۔ آپ شیخ عاصم اور اس کے ساتھیوں کی بات کر رہے ہیں۔ تم ایک ذہین شخص ہو، مہاراج نے تعریف کی۔ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں شیخ عاصم وغیرہ کی نظر میں مجرم تھا، لیکن آپ کی نظر میں مجرم نہیں ہوں۔ ہم تمہارے مجرم ہونے یا نہ ہونے کی بات نہیں کر رہے، تمہارے قابل معافی ہونے یا نہ ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک پرفریب چمک نظر آ رہی تھی۔ ایک بہت سی باتیں میری سمجھ میں آ گئیں۔ یقیناً شیخ عاصم اور مہاراج رتن سنگھ میں میرے حوالے سے کوئی اختلاف ہوا تھا۔ شیخ عاصم میری سزا پر عمل درآمد چاہتا ہوگا، جبکہ مہاراج کی آنکھوں میں کچھ دوسری طرح کے خواب اتر آئے ہوں گے۔ بہت سے دوسرے تالا آزماؤں کی طرح وہ بھی ٹرک کی شکاریوں میں شامل ہو چکا تھا۔ یہ سنسنی خیز اطلاع ملنے کے بعد کہ گمشدہ ٹرک سے میرا براہ راست تعلق رہا ہے، رتن سنگھ کے لیے ممکن نہیں رہا ہوگا کہ وہ انصاف کے تقاضے پورے کرتا اور مجھے مار کر اپنی تقدیر پھوڑ دیتا۔ اس نے میری سزا کو ٹٹولنا چاہا تھا، مگر شیخ راستے کی دیوار تھا۔ آخر مہاراج نے ایک ایسی چال چلی تھی کہ سانپ مر گیا تھا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی تھی، یعنی مہاراج نے بلا نقصان اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا۔ اس نے رات کی تاریکی میں اپنے ہی کارندوں کے ذریعے مجھے اپنے محل سے نکالا تھا اور اس ریسٹ ہاؤس میں پہنچا دیا تھا۔ ممکن ہے اس ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے اس نے اپنے ایک آدھ وفادار کو عدم آباد بھی روانہ کر دیا ہو۔ اب شیخ عاصم کہیں کسی مقام پر دانت کچکچا رہا تھا اور مہاراج اس خفیہ ٹھکانے پر میری صحبت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اچانک مجھے اپنے خیالات سے چونکنا پڑا۔ مہاراج کے عقب میں واقع دروازہ کھلا اور ایک قیامت اندر آ گئی۔ یقیناً وہ قیامت ہی تھی، کیونکہ اس کے آتے ہی سورج جیسے سوا نیزے پر آ گیا تھا اور نشست گاہ کے نیلگو قمقموں میں روشنی ختم ہو گئی تھی۔ وہ ایک لڑکی تھی، بے حد حسین اور متناسب جسم کی مالک۔ اس کا لباس مختصر تھا اور جتنا تھوڑا بہت تھا وہ اس کی عریانی چھپانے کے بجائے نمایاں کر رہا تھا۔ اس کے ترشے ہوئے بال کندھوں پر جھول رہے تھے، گلے میں نہایت قیمتی پتھروں کی مالائیں تھیں، جلد ملائم، آنکھیں روشن، ہونٹ گداز، شانے ہموار اور شانوں سے نیچے سطح زمین تک ایک مجسم قیامت۔ وہ ایک ادا سے چلی تو جیسے در و بام جھوم اٹھے۔ ایک شاہانہ طمطراق تھا اس کی چال میں۔ وہ ننگے پاؤں تھی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی میرے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ جیل جانے سے پہلے 3 سال کے مختصر عرصے میں میں نے ایک دنیا دیکھ لی تھی۔ لاہور کا بازار حسن اور وہاں کے جگمگاتے فلم اسٹوڈیوز، بمبئی کے نائٹ کلب اور 5 اسٹار ہوٹل،
دہلی کے مے خانے اور ان مے خانوں میں تھرکتی ہوئی حسینائیں، ایک سے بڑھ کر ایک پریزاد میری نگاہوں کے سامنے آئی تھی۔ ایک سے ایک حسین چہرہ پردہ بصارت پر چمکا تھا، لیکن یہ حسینہ جو ابھی دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی کسی اور ہی سج دھج کی مالک تھی۔ وہ حسین تھی، اور ستم بالا ستم یہ کہ اس کا حسن چاندنی کی طرح ٹھنڈک بخش نہیں تھا، سورج کی طرح پر حرارت تھا۔ یہ حسن دل و نگاہ کو مشتعل کرتا تھا اور ایک طرح کی آگ سینے میں جگاتا تھا۔ وہ سرتاپا عورت تھی اور ہر مرد کی نگاہ سے تقاضا کرتی تھی کہ وہ اسے مردانہ وار دیکھے۔ شاید ایسی ہی کسی فتنہ ساما کو دیکھ کر کسی زباندار نے توبہ شکن اور غارت گر ایمان جیسے الفاظ ایجاد کیے ہوں گے۔ اس نے اپنے جگمگاتے ہاتھ جوڑ کر بڑی ادا سے مجھے نمستے کہا اور معنی خیز بے باکی سے میرے پہلو میں بیٹھ گئی۔ مہاراج رتن سنگھ زیر لب مسکرایا اور بولا، اس کا نام نشا ہے، یہ ہماری خاص الخاص میزبانوں میں سے ہے۔ جب تک تم یہاں ہو یہ تمہاری سیوا پر معمور رہے گی۔ سیوا کے لفظ میں مہاراج نے اپنے لہجے کی مدد سے وسیع تر معنی بھر دیے تھے۔ وہ کسی ریڈیو آرٹسٹ کی طرح اپنی آواز کے اتار چڑھاؤ سے عام الفاظ کو خاص لباس پہنانے کا فن جانتا تھا۔ کوئی پتھر کا شخص بھی ہوتا تو یہ فقرہ سن کر اور اپنے پہلو میں سمٹی قیامت کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے ضرور جی اٹھتا۔ میرے سینے میں بھی ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ وہ لڑکی جو تھوڑی دیر پہلے تک مہاراج کے کندھوں کو سہلا رہی تھی دوبارہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک نہایت دیدہ زیب ٹرے تھی۔ ٹرے میں حلال مشروبات کے ساتھ پھل بھی رکھے تھے۔ یہ پھل ابھی ابھی فریج سے نکال کر لائے گئے تھے، کیلے، سرخ سیب اور انگور کے خوشنما گچھے۔ میں انہیں چکھے بغیر جان سکتا تھا کہ وہ بے حد شیریں اور سرد ہیں۔ ٹرے میز پر رکھ دی گئی۔ میرے پہلو میں بیٹھی قیامت متحرک ہوئی اور اس نے جھک کر ٹرے سے چھری اٹھا لی۔ یقیناً اس نے یہ چھری کسی بری نیت سے نہیں اٹھائی تھی، کیونکہ وہ کسی کو زخمی یا قتل کرنا چاہتی تو اس کے لیے اس کی نگاہ ہی کافی تھی۔ اس نے اپنے مرمری ہاتھوں میں ایک سیب تھاما اور بڑی نفاست سے اسے چھیلنے لگی۔ مساج کرنے والی لڑکی ٹرے رکھ کر واپس چلی گئی تو مہاراج نے بھاری بھرکم لہجے میں کہا، پچھلے 2-3 روز میں ہمیں تمہارے بارے میں کافی جانکاری ہوئی ہے، پرنتو سچ بات یہ ہے کہ ہم تم سے متاثر ہوئے ہیں اور یہی سبب ہے کہ ہم تمہیں ٹیرس کے مشکل حالات سے نکال کر یہاں لے آئے ہیں۔ جیون لینے اور دینے والا تو بھگوان ہے، لیکن ایسے کاموں کے لیے وسیلے بھی ضروری ہوتے ہیں۔ بھگوان نے ہمیں تمہارا جیون بچانے کے لیے وسیلہ بنایا ہے، بلکہ شاید یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ایسا 2 مرتبہ ہوا۔ پہلی مرتبہ اس وقت جب تم ریگستان میں جاں بلب تھے اور ہم نے تمہیں اپنی ٹیلیسکوپ سے دیکھا تھا، اور دوسری مرتبہ اب جبکہ تم پیرس سے یہاں پہنچائے گئے ہو اور ہم کو لگ رہا ہے کہ ہمارے ذریعے تم پر بھگوان کی یہ کرپا ابھی جاری رہے گی، ماں سوائے اس کے کہ تم خود ہی کوئی ایسی غلطی کر بیٹھو جس کے کارن ہمارا تمہارا ساتھ ختم ہو جائے۔ میں نے ادب سے کہا، میں یور ہائنس کی بات کی وضاحت چاہوں گا۔ مہاراج نے اپنے بالوں بھرے سینے کو بھدی انگلیوں سے سہلایا اور بولا، ہم تم سے صاف سیدھے انداز میں بات کرنا چاہتے ہیں اور تمہاری بدھی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ تم ہماری بات کو کوئی غلط مطلب نہیں پہناؤ گے۔ یہ بات ہمارے لیے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کچھ روز پہلے افراہیم نامی ایک پاکستانی نے کسی مقام پر کھدائی کی ہے، اور اس کھدائی کے نتیجے میں نہایت قیمتی سامان سے بھرے ہوئے 25 صندوق برآمد ہوئے ہیں۔ اتفاقاً وہ صندوق ایک ٹرک میں لدے ہوئے تھے اور وہ ٹرک تمہارے ساتھیوں سمیت ایک فرید کوٹی زمیندار کے فارم پر موجود تھا، لیکن پھر وہ ٹرک وہاں سے غائب ہو گیا ہے۔ ہم نے اب تک جو کچھ کہا اس میں کچھ غلط تو نہیں ہے؟ آپ کہتے جائیں، میں اپنی گزارشات آخر میں کروں گا۔ ہمیں وشواس ہے کہ وہ ٹرک اور اس کا اسباب جہاں کہیں بھی ہیں تم اس سے باخبر ہو، اور اس وقت تمہاری سب سے بڑی ترجیح یہ ہے کہ اس ٹرک کو جو غلطی سے سرحد پار کر آیا ہے واپس پاکستان لے جاؤ اور اس کے اسباب کو کسی محفوظ مقام پر پہنچاؤ۔ ہم اس بارے میں ٹھیک سے نہیں جانتے کہ تم ٹرک کو پاکستان واپس کیوں لے جانا چاہتے ہو۔ ممکن ہے تمہارے ذہن میں قانون پسندی کا کیڑا کلبل آ رہا ہو اور تمہارا ارادہ ہو کہ اس دفینے میں سے حکومت کو مقررہ حصہ دے دیا جائے، یا پھر اس سامان کو ٹھکانے لگانے کے لیے پاکستان میں تمہارے پاس کوئی بہت محفوظ جگہ ہو، یا پھر خیر جو کچھ بھی ہے تم اس ٹرک کو پاکستان واپس لے جانا چاہتے ہو۔ لیکن تمہیں جانکاری ہونی چاہیے کہ یہ کام اب اتنا سہل نہیں رہا۔ کہتے ہیں عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے، اور دھن کی مشک تو وہ ہے جو حضرت انسان 100 کوس دور سے سونگھ لیتا ہے۔
ہم جانتے ہیں کہ اس ٹرک تک پہنچنے کے لیے بے شمار لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور فرید کوٹ اس وقت جرائم پیشہ قسمت آزماؤں کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ان حالات میں تم آسانی سے اپنے مقاصد حاصل کر سکو گے۔ کیا تم ایسا سمجھتے ہو؟ یور ہائنس، گستاخی پر بہت شرمندہ ہوں، لیکن میں اپنی رائے آخر میں ظاہر کروں گا۔ مہاراج نے سیب کی ایک قاش کانٹے کی مدد سے اٹھائی اور منہ میں رکھ لی۔ مجھے بھی اس کی تقلید کرنا پڑی۔ بہت شیریں سیب تھا۔ معلوم نہیں پہلے سے ایسا تھا یا جگمگاتے ہاتھوں نے اسے چھو کر شیریں تر کر دیا تھا۔ بے حد نفاست سے کاٹی اور چھیلی ہوئی قاشیں تھیں۔ ان دیدہ زیب قاشوں کو دیکھ کر میں بے ساختہ جگمگاتے ہاتھوں کو دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک شاہکار کل کا شاہکار جز تھے وہ ہاتھ۔ میرا زاویہ نگاہ دیکھ کر مہاراج کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ جہانی استاد، ہم جانتے ہیں کہ تم حوصلہ مند اور باتدبیر ہو، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ تم اس وقت ایک غیر دیش میں غیر لوگوں کے درمیان ہو۔ وہ دھن جو تمہارے پاس ہے تمہارے بہت سے بدخواہ اور ورودی پیدا کر چکا ہے، اور ان سب ورودیوں میں سب سے بڑا ورودی وہ شخص بھی یہاں موجود ہے جس کا نام شنکر ہے، اور جو اپنے درجنوں کارندوں سمیت تمہارے ساتھ مارکا آرائی کے لیے مچل رہا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان حالات میں ٹرک کو بحفاظت یہاں سے نکال کر لے جاؤ گے؟ میرے خیال میں اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ تمہیں مدد کی ضرورت ہے، ایسے بااعتماد لوگوں کی جو اس کٹھنائی میں تمہارا ساتھ دے سکیں۔ ہماری طرف سے تمہیں پرخلوص پیشکش ہے کہ جس طرح کی مدد تمہیں درکار ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ایک بار پھر کہیں گے کہ یہ ایک پرخلوص پیشکش ہے، اس میں کسی قسم کا لالچ شامل نہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اب ہمیں دھن دولت کی طلب بھی نہیں ہے۔ بھگوان نے اتنا کچھ دے رکھا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہے۔ بیوپار، زمین، حویلیاں، نوکر چاکر اور بے حد عزت کرنے والے لوگ، ہمیں کچھ اور چاہیے بھی نہیں۔ مہاراج رتن سنگھ خود کو سیر چشم اور درویش صفت ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں اس کی سیر چشمی کے بارے میں پر یقین نہیں تھا۔ مجھے غزالہ نے بتایا تھا کہ مہاراج گمشدہ ٹرک میں بے حد دلچسپی لے رہا ہے اور اسے ایک یادگار شکار کا نام دے رہا ہے۔ پھر میں اپنے ارد گرد جو لہو دیکھ رہا تھا وہ مہاراج کی درویشی پر نہیں، عیش کوشی پر دلالت کرتا تھا۔ دولت کی فراوانی کسی بھی طرح اس چیز کو ثابت نہیں کرتی تھی کہ دولت مند کو اب مزید دولت کی ضرورت نہیں۔ اکثر و بیشتر صورتحال برعکس ہوتی تھی۔ جو دولت بڑھتی ہے اس کی ہوس بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میں نے مہاراج سے اجازت طلب کر کے اپنے پسندیدہ برانڈ کا سگریٹ سلگایا اور ایک گہرا کش لے کر کہا، یور ہائنس، میں آپ کی باخبری کو کسی طرح بھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ آپ نے میرے اور گمشدہ ٹرک کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ بہت حد تک درست ہے، سوائے اس بات کے کہ میں ٹرک کے موجودہ ٹھکانے سے آگاہ ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے خود ہی فرمایا ہے کہ ہمیں دو ٹوک اور واضح بات کرنی چاہیے۔ آپ کی اس رعایت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ کہو، میں سن رہا ہوں۔ جناب، حقیقت یہ ہے کہ مجھے تعاون کی ضرورت ہے، اور آپ جیسے بارسوخ اور ہمدرد شخص کا تعاون حاصل کر لینا میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ لیکن یہ بات آپ بھی تسلیم کریں گے کہ اس دنیا میں کوئی بھی بے قیمت حاصل نہیں ہوتا، کچھ بھی بے قیمت حاصل نہیں ہوتا۔ کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی صورت میں اس کا صلہ چکانا پڑتا ہے۔ کم از کم میری جہاں گردی کا نچوڑ تو یہی ہے۔ مہاراج مسکرایا۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا واسطہ ایک پریکٹیکل اور حقیقت پسند شخص سے ہے۔ تم نے جو کچھ کہا وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن کوئی بھی قانون ہر کسی پر منوعن لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ عام لوگوں کی بھیڑ میں کہیں کہیں ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو گھسے پٹے اصولوں سے ہٹ کر چلتے ہیں۔ ہم ایک بار پھر واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ ہمیں اس دولت سے کوئی دلچسپی نہیں جو تم جھنگ کی کسی قدیم حویلی سے نکال کر لائے ہو۔ ہاں، یہ بات تم کہہ سکتے ہو کہ… کچھ کہتے کہتے مہاراج ایک دم خاموش ہو گیا۔ لگتا تھا کہ جھجک گیا ہے، مگر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میرا تجسس بڑھانے کے لیے اس نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑی ہو۔ میری سوالیہ نگاہیں مہاراج کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ بالکل خالی نگاہوں سے اس حسینہ کو دیکھ رہا تھا جس کا نام اس نے نشا بتایا تھا اور جو میرے بازو سے لگی بیٹھی تھی۔ چند سیکنڈ کے توقف کے بعد وہ بولا، نوادرات سے ہماری دلچسپی بہت پرانی ہے۔ ہماری اطلاع کے مطابق جو صندوق تم نے جھنگ کی حویلی سے نکالے ہیں ان میں قدیم دور کے چند نوادرات بھی ہیں۔ ہم ان نوادرات پر اپنی رال ضرور ٹپکائیں گے کیونکہ اس سے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ اگر تم نے ان نوادرات کو بیچنا چاہا اور وہ ہماری پسند کے مطابق بھی ہوئے تو ان کے پہلے خریدار ہم ہوں گے۔